بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو صحابہ کرام کی تعظیم کیا ہے۔ تو جناب والی صحابہ کرام کی ذات وہ ذات تھی کہ جن کے دل تقوی کی یوں کہہ لیں کہ فیکٹریاں تھیں، اور ان کے دلوں کے اندر تقوی تھا اور پرہیزگاری تھی، رضائے الہی، اطاعت خداوندی اور عشق رسول کا وہ مرکز تھے، جن کے بارے میں قرآن یہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا، فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، انہیں یہ جو صحابہ کی جماعت ہے، انہیں تقوی کے کلمہ پر استقامت عطا فرمائی، اور وہی اس کے زیادہ مستحق اور اہل تھے۔ اب کوئی بندہ اگر ان کے بارے میں ہیر پھیر کرے تو پھر آپ ہی اندازہ کیجئے وہ سب سے پہلے قرآن کے خلاف جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کلمہ تقوی پر جو ہے وہ استقامت عطا فرمائی، اور وہ سب کے سب جتنے بھی صحابہ تھے اس کے اندر سارے صحابہ آگے، کسی ایک صحابی کی نفی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ بھی آگے، حضرت طفیل بھی آگے، حضرت ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی، یہ سارے آگے، کم و بیش 1,24,000 جتنی بھی صحابہ کی جماعت ہے، وہ سارے کے سارے صحابہ اس آیت مبارکہ کے تحت آگے کہ وہ متقی پرہیزگار ہیں، اور فرمایا وہ سب کے سب اس کے اہل تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی استقامت، یہ صحابہ کو استقامت عطا فرمائی، اور تقوی کے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہا ہے۔ اب حدیث مبارکہ بھی سنیے جو جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوہم غرضا بعدی، فمن احبہم فبحبی احبہم، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، ومن آذاہم فقد آذانی، ومن آذانی فقد آذى اللہ عز وجل، ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ۔ یہ محبوب جانتے تھے کہ میرے بعد ایسا زمانہ آئے گا، لوگ میرے صحابہ پر جو ہے وہ لعن طعن کریں گے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں گے۔ وہ مرزا انجینئر کو بھی جانتے تھے، وہ اوروں کو بھی جانتے تھے، وہ ساروں جتنے بھی انسان تھے جو نبی پاک علیہ السلام کے بعد آئیں گے، جو صحابہ کے بارے میں جو ہے وہ اپنی بکواسات کریں گے، وہ سب کو جانتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، پھر فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور میرے بعد ان پر نکتہ چینی نہ کرنا۔ اس کے اندر، اس حدیث مبارکہ کے اندر حضرت امیر معاویہ بھی آگے، حضرت طفیل، سارے صحابہ آگے، بلکہ فرمایا جس نے ان سے محبت رکھی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی، اور جس نے میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض، میرے سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی وہ عن قریب عذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ اب ان لوگوں کو کان جو ہے وہ کھول کر سن لینا چاہیے، اور آنکھوں کو کھول لینا چاہیے کہ اگر ہم صحابہ کے بارے میں کوئی نکتہ چینی کریں گے یا ان کو تکلیف پہنچائیں گے تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کے بارے باز آ جائیں، اور جو صحابہ کے خلاف اپنی زبان، اپنی بکواس کو کرتے ہیں، کھولتے ہیں، ہمیں ان سے بائیکاٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ صحابہ کی حرمت، صحابہ کی تعظیم یہ قرآن و حدیث کے اندر لازم ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔